اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک عنوان سے حاضر ہیں۔ ہم ہر پروگرام میں آپ کی خدمت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو شان، جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت اور توقیر اور عظمت ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کھجور کا تنا، یعنی کھجور کا جو درخت ہوتا ہے جب وہ کٹ جاتا ہے لاگ، تو اس کو لا کر حضور سید عالم جہاں نماز پڑھاتے تھے اس جگہ لا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ یعنی کھجور کے درخت کا ایک بڑا ٹکڑا، جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا سائز کوئی 3 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ کہیے کہ 4 فٹ کے قریب یا 4.5 فٹ کے قریب کا وہ ہو، تو لا کر جب کھڑا کر دیا تو حضور علیہ السلام اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے اور آپ طویل خطبہ فرماتے تھے۔ اب وہ خشک تنا جو درخت کٹ گیا اور پھر درمیان سے اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کا ایک بڑا ٹکڑا لا کر مسجد میں رکھ دیا گیا اور حضور اس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر گفتگو فرماتے۔ تو ایک انصار کی خاتون تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری ایک فریاد ہے اور میری ایک التجا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ حضور میرا ایک غلام ہے اور وہ بڑئی ہے، یعنی کارپینٹر ہے، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں لکڑی کا، تاکہ آپ مکمل طور پر اس پر بیٹھ کر ہی تقریر فرمائے۔ حضور نے فرمایا جیسا تم بہتر سمجھتی ہو۔ تو اس نے اپنے غلام اور کارپینٹر سے ممبر بنایا، جس طرح ہماری مساجد کے اندر ممبر ہوتے ہیں جس پر امام صاحب، خطیب صاحب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، تو وہ ممبر اس نے بنا کر مسجد میں رکھوا دیا۔ اب وہ جو کھجور کا تنا تھا جہاں رکھا گیا تھا وہ ایک سائڈ پر رکھا رہ گیا، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ لیکن صحابہ اکرام کا محترم ناظرین ایک جم غفیر ہے، اور اس واقعے کو سن کر خشک دل کے اندر بھی حضور کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تو وہ کھجور کا تنا جس پر پہلے حضور ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ مبارک رکھ کر سہارا لے کر اپنا بدن مبارک اس پر سہارا لے کر گفتگو کرتے، اب تو حضور نے اس پر ہاتھ نہیں رکھا کیونکہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے اس خشک تنے کو حضور کی جدائی میں روتا ہوا سنا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں میں پھیلے ہوئے یہ تواتر کے ساتھ واقعات کہ کوئی اہل ایمان جو ذرا بھی ذوق علم رکھتا ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ باقاعدہ وہ خشک تنا کب کٹا ہوگا، سوکھا تنا لکڑی کا وہ رکھا ہوا ہے، حضور نے اس پر ہاتھ رکھا، اب وہ ایک سائیڈ میں موجود ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 1 یا 1.5 فٹ کے فاصلے پر حضور سے، اب حضور اس پر ہاتھ نہیں رکھ رہے کیونکہ حضور تو ممبر پر بیٹھ گئے۔ وہ حضور کی جدائی میں اور اس شرف سے محروم ہونے پر کہ میرے آقا میرے پر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ نے آپ کے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے اس تنے میں زندگی عطا فرمائی، اور وہ تنا رونے لگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اس کی آواز مسجد میں گونجنے لگی، اور اس کو مثال دیتے ہیں صحابہ اللہ اکبر کہ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ کھو جاتا ہے تو اونٹنی روتی ہے۔ مثلا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں قربانی کے دنوں میں جب قربانی کی جاتی ہے اور اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی آواز سے چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ اگر وہ آواز آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہو تو صحابہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ مویشیاں اس میں اونٹ ہی ہوا کرتے تھے زیادہ، تو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا مسجد کے اندر وہ آواز ایسے گونج رہی تھی جیسے ایک اونٹنی اپنے بچے کے گم جانے میں غم میں آواز نکالتی ہے۔ تو کہا اس طرح کا اس تنے سے حضور کی جدائی میں فراق کی آواز آتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے، اور جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اس پر ہاتھ ڈال کر جیسے چھوٹے سے بچے کو
तसल्ली दी जाती है। आका करीम कैसे नबी हैं, अल्लाह अकबर, कैसे शान वाले नबी हैं। आपने उसको अपने आगोश में लिया और अपने से लिपटा लिया और ये जुमला बयान फरमाया जो हदीस पाक के अंदर मौजूद है, इन शिअता। अब उस तने से बात करते हैं आका, इन शिअता, ए खजूर के तने, अगर तू ये चाहता है, अन अरुद्दका इला हाइतिन अल्लदी कुन्ता फी, अगर तू चाहता है कि जिस छत में तू पहले लगा हुआ था या जिस दीवार में पहले तू पिलर के तौर पर लगा हुआ था, मैं तुझे वहां दोबारा लगवा दूं और तू वहां पर लग जाए। और ये कि या फिर तू अगर ये चाहता है, व इन शिअता अन अगरिसका फिल जन्ना, अगर तू ये चाहता है कि खजूर के तने मैं तुझे यहां से उठाकर जन्नत में लगवा दूं, यानी जन्नत में मैं तुझे पहुंचवा कर लगवा दूं, फयाकुलु औलियाउल्लाहि मिन समरिका, कि जन्नत में तू जाकर तेरे पर फल खिल जाए और फिर जन्नत के जितने नेक लोग हैं औलिया वो तेरा फल खाएं, क्या तू इस बात पर राजी है? तो साहबा किराम रिदवान अजमईन कहते हैं, जैसा बच्चा माँ की आगोश में आकर रोता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माँ उसको तसल्ली देती है, लोरी देती है, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिचकियों को कम करता है और माँ की तसल्ली और आगोश में वो खामोश हो जाता है। तो दरख्त ने इस फरियाद को उसने कबूल कर ली कि हाँ, आप मुझे जन्नत में लगवा दीजिए, ताकि जब मैं जन्नत में रहूंगा और मुझ पर फल लगेंगे तो अंबिया मेरा फल खाएंगे, औलिया मेरा फल खाएंगे। तो साहबा कहते हैं कि वो हुजूर ने बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसको लिपटाया हुआ है, अल्लाह अकबर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने की आवाज़ कम होने लगी और यहाँ तक कि वो खामोश हो गया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से कहा कि इसको मेरे मिंबर के सामने ज़मीन में गड़ा खोद दो। गड़ा खोदा गया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को वहाँ पर दफन करवा दिया। यानी क्या मतलब, ये दफन तो यहाँ पर हुआ है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में लगा दिया है। आज भी जिनको ये शर्फ हासिल हुआ है, मोहतरम नाजरीन, आप में से अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में हाज़िरी पेश की होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको और उम्मत के हर फर्द को बार बार इज़्ज़त व ताज़ीम के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा दिखाए, वो मुबारक मस्जिद दिखाए कि जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते, जहाँ से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता। फ़िज़ा वही है, माहौल वही है, हाँ इमारत के रंग बदल गए हैं, हाँ उसमें कोई ज़ेबाइश हो गई है, हाँ इमारत की ज़ाहिरी सूरत बदल गई है, लेकिन फ़िज़ा वही है जहाँ मेरे आका चलते थे, आते थे। और आप ये फरमाते थे, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे सहाबा, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक का रास्ता तुम देखते हो कि मैं यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ और यहाँ से मैं अपने हुजरे में दाखिल हो जाता हूँ और हुजरे से मैं मिंबर तक आता हूँ। तो रसूल करीम फरमाते हैं कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक का रास्ता, अल्लाह अकबर, और मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का रास्ता, जहाँ जहाँ मेरे कदम लगते हैं ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, अल्लाह अकबर। और हदीस पाक के इस जुमले पर उलमा ने लिखा कि क़यामत के दिन यही टुकड़ा पूरा उठाकर जन्नत में पहुँच जाएगा। और आज रियाजुल जन्ना में जिसने नमाज पढ़ी वो ईमान रखे कि उसने ज़मीन पर रहते हुए जन्नत में नमाज पढ़ी है, क्योंकि वो कदम मुबारक जहाँ रसूल मुकर्रम के मुबारक कदम लगे, अंदाज़ा लगाइए कैसे शानों वाले नबी अल्लाह ने अता फरमाए कि ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। यानी जहाँ कदम मुबारक रखा वो खित्ता जन्नत का बन गया और वहाँ पर उस खुश्क तने को दफन कर दिया गया और वो खुश्क तना जो था, मोहतरम नाजरीन, अब वो जन्नत के अंदर पहुँच गया। आज भी जो लोग जाते हैं और मदीना मुनव्वरा के अंदर उस मकाम की ज़ियारत करते हैं, तो मोहतरम नाजरीन आप वो जगह बाकायदा निशान लगा हुआ मिंबर के साथ कि जहाँ पर उस तने को दफन किया गया, वह मेरे आका की शान कि अगर एक खुश तने पर भी हाथ लगा दिया तो वो निशान बन गया। हज़रत सरकार मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द ख़ास है हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो औलिया की जमात के सरदार भी हैं। कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद मिनट हमारे पास जो रह गए थोड़ी सी साथ, इसमें ये जुमला समाअत फरमाइए कि हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस हदीस को पढ़ाते थे ना कि सरकार ने उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया
تو وہ زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے ہائے دیکھو نبی پاک، جس اللہ نے ہمارے نبی پاک کو یہ شان عطا فرمائی کہ بے جان تنا کہ جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اس کے اوپر لگ گئے تو اللہ نے اس میں زندگی کو پیدا کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو خشک تنا بھی حضور کے ہاتھ لگنے سے زندگی نہیں پایا، بلکہ وہ حضور سے محبت کرنے لگا، حضور سے پیار کرنے لگا۔ تو حضرت امام حسن بصری کہتے تھے اے مسلمانوں، تم تو انسان ہو، اللہ نے تو تمہیں دل دیا، تمہارے دل میں اس نبی کی محبت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی پاک کا شرف تو یہ ہے کہ آپ خشک تنے کو ہاتھ لگائیں تو اللہ نے اس میں زندگی عطا فرمائی۔ ہم اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ دیکھو وہ خشک تنا جس میں جان نہیں تھی وہ بے جان تھا، نبی پاک کا ہاتھ مبارک لگا، بدن اس سے مس ہوا، حضور کا بدن اس سے ٹچ ہوا تو اللہ نے اس میں زندگی پیدا کر دی۔ تو مجھے بتاؤ جس کے ہاتھ لگانے سے اور جس کے مس کرنے سے اللہ بے جان میں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ نے ہمارے نبی پاک کے بدن میں حیات اور زندگی کیسے دنیا اور قبر شریف میں رکھی ہوگی؟ تو یقیناً یہ تمام واقعات معجزات ہیں، کبھی ایسا ہوتا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا کہ جس کو سننے کے بعد تھوڑا سے بھی کوئی بندہ اس پر غور کرے تو وہ حضور کی عظمت پر سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ پر درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آپ پر سلام کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یقیناً آپ کو جو اللہ نے قدرت و مقام عطا فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اللہ رب العالمین اس مقدس اور پاکیزہ واقعے کے صدقے ہمارے رمضان شریف کو، ہمارے روزے اور ہمارے دل میں اٹھنے والی ہماری وہ فریاد جس کا حل ہم اللہ سے چاہتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو حضور کے اس عظیم معجزے اور اس شان کے صدقے اللہ اس کو ہمارے لیے برابر فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔